چلو اس کا دار روٹی کا پہلے والا حل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسبق حال ما بحرف جر قد ابوا ولا امنعه فقد ورد. حال کی بحث میں آج تیسرا درس ہے. وسبق حال اور حال کا مقدم کرنا. حال کا ما بحرف جر اس سے جو حرف جر کے ذریعے سے حرف کے ذریعے سے جر دیا گیا ہو، یعنی ذوالحال جار مجرور واقع ہو تو اس جار مجرور ذوالحال سے حال کو مقدم کرنے کو قد ابوا علماء نے منع قرار دیے ہیں. کیا قرار دیے ہیں سائیں؟ کیا منع قرار دیے؟ فرض کرو مررت بہند جالستن، میں گزرا ہند سے در حال کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی جالستن. تو اب مررت فعل و فاعل ہے، بہندن یہ ذوالحال ہے، جالستن اس کے لیے حال ہے. تو اب یہاں فرماتے کیا ہے سائیں؟ حال کا مقدم کرنا اس ذوالحال سے جو جار مجرور واقع ہو اس پر حال کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں سے بحث شروع ہے تقدم اور تاخر کے حوالے سے. جس طرح مبتدا خبر مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، فاعل مفعول پر فاعل فعل پر مقدم جائز ہے یا، یہاں حال کو ذوالحال پر مقدم کہاں کہاں کر سکتے ہیں اور کن موارد میں حال کو ذوالحال پر مقدم نہیں کر سکتے، اس کی بحث ہے آج سے. تو اب پہلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ مررت بہند جالستن میں مررت جالستن بہند یہ صحیح نہیں ہے، یعنی حال کو ذوالحال پر جو جار مجرور کے ساتھ ہو اس ذوالحال پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. وقد ابوا بتحقیق علماء نے منع کیے ہیں. ولا امنعه فقد ورد، اور ناظم فرما رہے ہیں علماء نے تو نحوین نے منع کیے ہیں لیکن میں منع نہیں کرتا ہوں. فقد ورد اور بتحقیق وارد بھی ہوا ہے، یعنی ایسی مثالیں موجود ہے جہاں جار مجرور کیا، جہاں جار مجرور پر حال مقدم ہو چکا ہے. جار مجرور ذوالحال پر حال مقدم ہو چکا ہے. دیکھیں وسبق حال ما بحرف جر، اور اس حال کا مقدم کرنا ما بحرف جر اس سے جو حرف کے ذریعے سے جر دیا گیا ہو. قد ابوا علماء نے منع قرار دیے ہیں. کس کی طرح؟ کسبقها ما جر باضافه الیہ، اس حال کے مقدم کے منع کی طرح جہاں اضافے کے ذریعے سے جر دیا گیا ہو، یعنی مضاف الیہ اگر ذوالحال ہو اس کا حال بعد میں ہو اس کو بھی مقدم نہیں کر سکتے ہیں. جار مجرور سے حال واقع ہو تو اس کو بھی مقدم نہیں کر سکتے. ولا جیسے اس کے لیے مثال آپ دے سکتے ہیں مررت بغلام ہند جالستن، مررت بغلام ہند جالستن. اب یہاں مررت جالستن بغلام ہند نہیں کہہ سکتے، یہ دونوں منع ہے علماء کے نزدیک. ولا امنعه وفاقا للفارسی وابنی کیسان وبرہانہ، اور میں نے اس کو منع قرار نہیں دیا. ناظم فرما رہے ہیں وفاق اندر حال کی اتفاق کرتے ہوئے فارسی کے ساتھ، اور وابنی کیسان وبرہانہ، اور کیسان اور ابن برہان سے موافقت کرتے ہوئے. وابنی ہے، ابنائی نہیں تھا نا سر، کیسان اور برہان کے دونوں بیٹوں کے موافقت کرتے ہوئے منع قرار نہیں دیا میں نے. فقد ورد فی الفصیح، بتحقیق وارد ہوا ہے کلام فصیح میں، وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، یہ کلام فصیح ہے. قال اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا، قال اللہ، اس اللہ نے کہا، تعالی یہ خود حال ہے، اللہ ذوالحال ہے، تعالی اس کے لیے فعل و فاعل جملہ حال ہے. یہ حال ذوالحال سے مل کر پھر قالا کے لیے فاعل ہے قالا کے لیے. یہ خود ایک کیا ہے، ہمیشہ کے لیے ترکیب ہے. پھر قال اللہ تعالی حال ذوالحال فاعل قالا کے بعد جو بھی بعد میں جو جملہ واقع ہوگا وہ سب اس کے لیے مقولہ ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس،
یہاں ناظم نے مثال لے آیا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے تجھے اے میرے حبیب، یعنی ارسلناک تجھے نہیں بھیجا الا کافۃ للناس، مگر تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب یہاں کافۃ حال ہے للناس سے، یہ ذوالحال جار مجرور کے ساتھ ہے، اس پر حال مقدم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا سر۔ یہ مثال لے آیا کس نے؟ ناظم نے۔ ایک وقال شاعر، اور شاعر نے بھی کہا، شاعر کا ایک قول بھی لے آ رہے ہیں، اذا المرء اعيده المروءه ناشئا فمطلبها كهلا عليه شرير، یہاں کہلن حال ہے علیہ کی ہی سے، ہی ذوالحال ہے، تو یہ جار مجرور سے مقدم ہو گیا ہے۔ یہ مثالیں لے آئے ہیں۔ اب جو منع کرنے والے انہیں کیا کہا؟ فرما رہے وَأَوَّلَ ذَلِكَ الْمَانِعُونَ، یا پس مانعون نے تعویل کیے ہیں۔ ان دو مثالوں کو جب پیش کیا گیا تو مانعون نے تعویل کیے ہیں بِأَنَّ كَافَةً حَالٌ مِنَ الْكَافِ، انہوں نے کہا اوپر جو اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ میں جو کافہ ہے وہ للناس کے لیے حال نہیں ہے، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ میں جو کا ہے مفعول ہے اس سے حال ہے، ان کے نزدیک ایسا ہے۔ فی ارسلناک، جو ارسلناک میں کاف ہے، یعنی ہم نے تجھے نہیں بھیجے، تجھے کافتن در حال ہے کہ سب کے لیے بھیجے ہیں، کاف سے حال ہے کہا ہے، ہو گیا۔ اس طرح اس ناظم کے قول کو رد کیا ہے۔ اور نیچے والی اس میں شعر میں والہاء للمبالغۃ، وہ فرما رہے ہیں ہاں کس کے لیے ہے؟ مبالغہ کے لیے، نہیں اوپر اسی میں کہہ رہے ہیں کافتن میں جو کافتن ہے نا، پھر اشکال یہ ہوتا تھا اگر کا سے لے لے تو کافتن یہ حال وہ ہے مؤنث ہے، کا تو مذکر ہے رسول کی ذات ہے، للناس جمع ہے، اس جمع کے لیے کافہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کا کے لیے کیسے ہوگا؟ کہا تو اس کا پھر جواب دے رہے کافتن میں جو تا ہے وہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ کاف ہے، تائے مبالغہ ہے، جیسے علامہ میں جو تا نہیں ہے وہ مبالغہ کا تا ہے، لہذا کافن ہے، جب کافن ہے تو کا سے حال ہے نہ کہ للناس سے حال ہے۔ فرما رہے والہاء، اور جو ہا ہے کافہ حالت وقفی میں ہا بنتا ہے نا ویسا تا ہے، للمبالغۃ مبالغہ کے لیے کہا۔ اصل میں یوں تھا وما ارسلناک الا کافا للناس، اس طرح حال قرار دیے ہیں۔ وَبِأَنَّ كَهْلًا، اور شاعر کے شعر کے لیے کہا مانعون نے وَبِأَنَّ كَهْلًا حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ الْمَحْذُوفِ مِنَ الْمَصْدَرِ، وہ کہلن علیہ سے حال نہیں ہے بلکہ مطلبہ، یہ مطلب مصدر میمی ہے نا سائن، اس مطلب کے لیے اس کا فاعل محذوف ہے، اس مصدر کا فاعل۔ اصل میں یوں تھا فَمَطْلَبُهُ إِيَّاهَا كَهْلًا عَلَيْهِ شَدِيدٌ تھا، پس یہاں مطلب ہو کی ہو سے حال ہے کہلن، اس فائل سے حال ہے جو چھپا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، اس سے حال ہے، لہذا ان کو رد کیا نا سائن۔ یہاں تک ایک بحث وَسَبْقُهَا الْمَرْفُوعُ وَالْمَنْصُوبُ جَائِزٌ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ، اور مرفوع کا اور منصوب کا مقدم ہونا جائز ہے کوفہ والوں کے خلاف، یعنی اب یہاں جار مجرور پہ تو جائز نہیں تھا نا سائن ذوالحال واقع ہو، لیکن فاعل اور مفعول جو ذوالحال واقع ہو اس پر حال مقدم کرنا جائز ہے۔ مثلا جانی راکبن زیدن، رأیت راکبن زیدن، تو منصوب اور مرفوع فاعل اور مفعول پر حال کو مقدم کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ وَسَبْقُهَا الْمَرْفُوعُ وَالْمَنْصُوبُ جَائِزٌ، مرفوع اور منصوب کا مقدم کرنا جائز ہے خلافا للکوفیین، کوفہ والوں نے تو یہاں بھی اختلاف کیے ہیں، ان کے نزدیک درست نہیں ہے۔ وَسَبْقُهَا الْمَحْصُورُ وَاجِبٌ، اور یہاں فرماتا اگر ذوالحال محصور فی واقع ہو تو پھر وہاں تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے ما جاء راکبا الا زیدن، پس یہاں اصل میں ما جاء زید الا راکبا تھا، پس یہاں زیدن اللہ کے بعد آیا نا سائن، تو جو بھی اللہ کے بعد آ جائے اس کو مؤخر کرنا واجب ہے، پہلے والے کو مقدم رکھنا واجب ہے، اللہ میں یہ خصوصیت ہے۔ تو اب یہاں واجب ہے کہا، یہاں تو ذوالحال کو مؤخر کرنا، حال مقدم کرنا
واجب ہے. وسبقها وهي محصورۃ ممتنعۃ، اور اس حال کا مقدم کر اس کس کا حال کا مقدم کرنا کب وہی محصورۃ، اور حال خود محصور فی واقع ہو تو اس صورت میں ممتنع، اس حال کا مقدم کرنا قطعا منع ہے. یعنی اس کا الٹ، جیسے آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں ما جاء زید الا راکبا، راکبا محصور فی واقع ہو الا کے بعد ہو تو اس کو ہرگز مقدم نہیں کر سکتے. یہاں تک بحث تمام. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ہے، یہ مبشرین و منذرین الا کے بعد واقع ہوا نا سن، اس کو یہ حال ہے مرسلین سے، اس پر مقدم کبھی بھی نہیں کر سکتے. ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عملا. فرما رہے ہیں دوسرے شعر میں آپ جائز نہیں چاہیے کہ آپ جائز قرار دیں، ولا تجز نہیں ہے نا، حالا حال کو من المضاف له مضاف الیہ سے، مضاف الیہ سے حال لینا کیا ہے؟ نہیں ہے. یعنی مضاف ایک ہے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کو ذوالحال قرار دیتے ہوئے اس سے حال لینا درست نہیں ہے. الا اذا اقتضى المضاف عملا، مگر اس صورت میں جائز ہے جب مضاف تقاضا کرے عملہ، اس حال پر عمل کرنے کا تقاضا کرے. یعنی مقصد یہ ہے اگر مضاف خود عامل واقع ہو کس کے لیے؟ حال کے لیے، تو اس صورت میں مضاف الیہ سے کو ذوالحال قرار دے کے حال لے سکتے ہیں، ورنہ عامل کوئی اور ہو تو ایسے میں مضاف الیہ سے حال نہیں لے سکتے ہیں. ہو گیا یہ ایک بحث الگ. یعنی اس میں یہ فرماتے ہیں آیا مضاف الیہ کو ذوالحال بنا کے حال لے سکتے ہیں، یہ ایک بحث ہے. جس طرح جار مجرور سے لے سکتے تھے نا، جار مجرور سے پورا غلام و زیدین سے لے سکتے تھے، لیکن مضاف الیہ سے فقط ذوالحال مضاف الیہ کو قرار دیتے ہوئے اس سے حال لے سکتے نہیں لے سکتے. کہا تو مضاف عامل ہو اس حال کے لیے تو لے سکتے ہیں. دیکھیں ولا تجز حالا من المضاف له، آپ جائز نہیں چاہیے کہ آپ جائز قرار دیں حال کو من المضاف له مضاف له سے، خلافا للفارسی، فارسی کے خلاف اس نے جائز قرار دیا ہے، فارسی کے اس نے جائز قرار دیا ہے. الا مگر اذا اقتضى المضاف عملا، یعنی جب یقیناً تقاضا کرے مضاف عملہ اے العمل فی الحالی، حال میں عمل کرنے کا تقاضا کرے. کقولہ تعالی، جیسے پروردگار عالم نے فرمائے الیہ مرجعکم جمیعا. پس یہاں مرجع یہ مصدر میمی ہے، یہ الیہ مرجعکم تم میں سے سب نے پلٹ کے جانا ہے اس کی طرف، جمیعا در حال کی سب نے تمام کے تمام نے پلٹ کے جانا ہے. پس یہاں کم سے حال ہے، تم یعنی مرجعکم تم نے پلٹنا ہے، در حال کی سب نے، تم سب نے، یہ کم سے حال ہے. کیوں؟ کیونکہ مرجع خود نے جمیعان کو یہاں نصب دیا ہے، مرجع خود عامل ہے، مصدر میمی ہے، عمل کے تو اس صورت میں جواز ہے. ایک یعنی خدا کی طرف سب نے بازگشت کرنا ہے، ہر ایک نے. ایک اس صورت میں جائز ہے او کان المضاف، دوسرا شعر ہے او کان جزء ما له اضیف، یا کیا ہو او کان جزء ما له اضیف، یا وہ مضاف جس کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے اس کا جزء ہو. نہیں مضاف الیہ کا جزء ہو، اس صورت میں مضاف الیہ سے لے سکتے ہیں. سنو سن، ایک مرتبہ مضاف عامل بن جائے حال سے کہا، اس صورت میں مضاف الیہ سے حال لے سکتے ہیں. دوسری صورت میں بھی مضاف الیہ سے حال لے سکتے ہیں کب؟ مضاف الیہ کا جزء ہو، مضاف الیہ کا جزء ہو تو ایسے میں اس مضاف الیہ سے حال لے سکتے. تین موارد بیان کر رہے ہیں، ان میں سے دوسرا مورد ہے او کان جزء ما له اضیف. او کان سے مراد او کان المضاف، یا مضاف کیا ہو؟ پہلے کہا نا مضاف عامل ہو، اب فرماتے یا مضاف جزء ما، اس چیز کا
جز ہو لہو اضیفہ جس کی طرف اس مضاف کو اضافہ کیا جاتا ہے اس کا جز ہو، اس صورت میں بھی حال لے سکتے ہیں. جیسے نیچے مثال دے رہے ہیں او کان المضاف جزء ما له اضیفہ، یا مضاف اس چیز کا جز ہو جس کی طرف اس مضاف کو اضافہ کیا جاتا ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا. پس یہاں ہم سے حال ہے، صدورہم ہم سے حال ہے، اخواناً جب حال ہے تو یہ صدورہم ان کے دلوں کو ہم نے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ ان کے دل، صدور کسے کہتے ہیں؟ دل. تو یہ دل ہم ان کے دل کہا تو دل اس کا جز ہے. لوگوں کے ہم کے لیے کیا بنتا ہے؟ یہ جز ہے. ہاں صدور مضاف ہم مضاف الیہ ہے نا، تو یہ صدورہم یہ ہم مضاف الیہ کے لیے صدور کیا ہے؟ جز ہے. ان لوگوں کے دل اس کے جز ہے. تو یہ ہم سے اخواناً حال لے سکے ہیں. کیوں؟ صدور مضاف اس کے لیے جز بن رہا ہے. دوسرے شعر میں دیکھو او مثل جزئہ فلا تحیفا، یا مثل جز واقع ہو. مضاف کیا ہو؟ مثل جز واقع ہو، یعنی مضاف اس مضاف الیہ کا جز کی طرح واقع ہو، مثل جز واقع ہو تو فلا تحیفا، پس ان دو موارد پر کوئی حیف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہاں مضاف الیہ سے حال واقع ہو سکتا ہے. فرمانے او مثل جزئہ، یا مضاف الیہ کا جز واقع ہو، جز کے مثل ہو، جزئہ مضاف الیہ کی طرف لٹاؤ، مضاف الیہ کے جز کے مثل واقع ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ کیا کہا؟ یا مضاف الیہ کے جز کی طرح واقع ہو تو اس صورت میں فلا تحیفا، پس کوئی حیف نہیں ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پس یہاں ملت ابراہیم حنیفہ میں ملت مضاف ابراہیم مضاف اسم ابراہیم سے حنیفہ حال ہے. تو یہ گویا ملت مضاف ایسا ہے جیسے اس کا جز ہے. کیسے؟ اگر آپ اس ملت کو حذف کرو تو ان اتبع ابراہیم حنیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب پڑھ سکتے ہیں تو گویا اس کا جز کی طرح ہی ہے. تو ایسے میں ملت ابراہیم حنیفہ کہو یا اتبع ابراہیم حنیفہ کہو، دونوں صورتوں میں وہ ملت کا معنی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. مثل جز ہو گیا. جس طرح سنو، جس طرح ہم کے لیے صدور جز ہے نا وہ حقیقی ہے، ابراہیم کے لیے ملت بھی گویا کیا ہے؟ مثل جز ہے. تو ان تین صورتوں میں مضاف الیہ ذوالحال اور حال واقع ہو سکتا ہے. یہاں تک حل ہو گیا. والصورتان الاخیرتان، اور وہ دونوں صورتیں جو آخری والی ہیں، کون کون سے والی؟ مضاف اور مثل جز ہو، ان دونوں صورتیں. قال ابو حیان نے کہا ہے ان دونوں صورتوں کے بارے میں لم یسبق المصنف الى ذکرہما احد انتہا، یعنی ان دو باتوں کو، ان دو صورتوں کو ذکر کرنے کی طرف مصنف سے کسی ایک نے بھی سبقت اختیار نہیں کیے ہیں. پرانے علماء میں سے جو نحو لکھے ہیں جنہوں نے، ان میں سے مصنف ہی ہے، ناظم ہی ہے جس نے ان دو صورتوں کو بیان کیا ہے. اس سے کسی ایک نے بھی سبقت اختیار نہیں کیے. انتہا الکلام، پس یہاں یہ کلام انتہا کو پہنچ گیا. قلت، تو وہ تو آپ نے ابھی پڑھتے ہوئے سمجھے پہلے آیا نا صحیح، لیکن اس سے پہلے اس نے لکھا ہے کتاب. وہ آپ کے مدرسے میں کیا ہے، پڑھنے کے لیے سمجھے پہلے رکھا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سمجھے پہلے لکھا ہے. لکھنے والا کیا ہے؟ ناظم نے پہلے اس نے کیا. اور وہ ہے یا نہیں ہے، وہ ابو حیان نے کہا ہے. کہنے والا بھی کون ہے؟ ابو حیان کے نزدیک ایسا ہے کہ ناظم سے کسی نے سبقت اختیار نہیں کیا ہے. یہ ابو حیان کا ہے.
دیکھو لے ابو حیان لکھا ہوا ہے ادھر دیکھو. مطلب یہ دو صورتیں بتانے میں مصنف سے، ان دونوں کے ذکر کرنے میں مصنف سے کسی ایک نے بھی سبقت اختیار نہیں کیا ہے. کل تو شارح فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں. شارح کیا فرما رہے دیکھو، قد نقلہم المصنف، وہ اس کا ابو حیان کی بات کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے قد نقلہما المصنف، بھائی مصنف نے بتاخی ان دو صورتوں کو نقل کیا ہے فی فتاویہ عن الاحفش، احفش کے کتاب فتاوی سے نقل کیا ہے، یعنی اس نے اس کو رد کر لیا. وقد تبعہ، اور بتاخی اس احفش نے پیروی کیا ہے علیہما جماعت، اور ان دونوں پر احفش کی پیروی کیا ہے ایک جماعت نے بھی پیروی کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ احفش نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے. یہ ناظم نے، شارح نے جلال الدین سیوطی نے کہا. اوپر والا ناظم جمال الدین تھا، ناظم الدین جمال الدین ابن مالک. یہاں تک ایک بحث تمام. والحال ان ينسب بفعل صرفا او صفت اشبہت المصرفا. اب مصرفہ سے سنو، یہاں سے ایک بحث تمام ہو گئی تھی. اب یہاں سے عامل کیا واقع ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کیا سہیں عامل، حال کے عامل کیا کیا چیزیں عامل واقع ہو سکتے ہیں، یعنی کیا حال کو بنا پر نصب دینے کے لیے کس کس عامل میں صلاحیت موجود ہے اس کے بارے میں بحث شروع ہے. والحال ان ينسب، اور حال کو اگر نصب دیا جائے بفعل صرفا، حال کو کس کے ذریعے سے؟ فعل متصرفات سے نصب دیا جائے گا، یہ عامل بنتا ہے. فعل متصرفات، کیونکہ یہ اس میں سپرلیٹی ڈگری ہے عامل بننے کی، سب سے قوی عامل عمل کرنے میں فعل ہے. مشتقات میں تو اسم ہے، لیکن عمل میں کیا ہے؟ فعل ہے. او صفت، یا کیا ہے صحیح؟ صفت ہے، یا صفت ہے. صفت سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ بھی حال کے لیے نصب دیں گے. اشبہت المصرفہ، وہ صفت جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مصرف کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں. مصرف سے مراد فعل متصرفات، اس کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں، وہ صفت عامل واقع ہوگا. یہاں تک سمجھ آیا؟ فجائز تقدیمہ، فرمانے فجائز تقدیمہ کمسرعا ذا راحل ومخلصا زید دا. فجائز تقدیمہ، پس یہاں حال کا مقدم کرنا جائز ہے اپنے عامل پر. کا اگر فعل متصرف اور صفت یعنی شبہ متصرف واقع ہو تو، کیونکہ وہ عمل کرنے میں قوی ہے، ایسے میں حال کو مقدم کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ریلیٹ یہ بھی بتایا دیا ہو گیا. ان کے علاوہ کہیں بھی نہیں کر سکتے ہیں. یعنی باقی کچھ موارد جو یہ جو بیان کیا نا صحیح، یہ اس کو رد کیا نا جار مجرور اس سے، تو اسے رد کیا صرف مضاف الیہ سے یہ واقع ہوتا ہے کہا. لیکن تقدیم کے حوالے سے فعل متصرف اور شبہ متصرف سے اگر وہ عامل ہو تو حال کو مقدم کر سکتے، عامل قوی ہے. دیکھو مثال دے رہے فجائز تقدیمہ، پس اس حال کا مقدم کرنا جائز ہے اپنے عامل پر. کمسرعا ذا راحل، اصل میں یوں تھا ھذا راحل، یہ رحلت کرنے والا ہے، راحل سے مراد چلنے والا ہے، مسرعا در حال ہے کی خوشی کے ساتھ. امتحان میں اچھے نمبر آ گئے کہا تو کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ھذا راحل مسرعا، یہ جا رہا ہے در حال ہے کی حالت خوشی میں. تو یہاں اس کا عامل کون ہے؟ راحلن ہے نا، صفت ہے، اس پر مسرعا حال مقدم ہو گیا ہے. ایک ومخلصا زید دا، یعنی اصل میں یوں تھا دعا زید، زید نے کیا ہے؟ بلایا. دعا زید نے بلایا مخلصا، خلوص سے، در حال کی خلوص سے بلایا. تو اب یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ دعا زید تھا، زید دعا، عامل فعل قوی ہے اور مخلصاً حال واقع ہوا اور حال مخلصاً مقدم ہو گیا ہے. والحال ان ينسب بفعل صرفا،
حال کو نصب دیا جائے گا فعل متصرف کے ذریعے سے، او صفت اشبہت المصرفہ، اور یا اس صفت کے ذریعے سے جو شباہت رکھتی ہے متصرف کے ساتھ، فجائز، پس وہاں جائز ہے حال کو مقدم کرنا۔ فرماتے خلافاً للکوفیین، یہاں بھی کوفہ والوں کے خلاف، کوفہ والے کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر جائز نہیں ہونا چاہیے، کہیں ضرورت ہو یا کہیں کچھ شروط کے ساتھ ہونا چاہیے، ماں باقی تو مقدم ہو، حال اپنے جگہ پر مؤخر ہو۔ تقدیمہ علی ناصبہ، اس حال کا مقدم کرنا اس کے اپنے ناصب پر جائز ہے، کہہ رہے کب؟ ما لم یعارضہ معارض، اگر کوئی تعارض کرنے والی شیء تعارض نہ کرے، کوئی معارض واقع نہ ہو تو جائز ہے، کہا ناظم نے بھی۔ ہاں شارح اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ مثلا کن میں سے؟ من کون عاملہ صلۃ لعل، ایک تعارض کرنے والی شیء یہ ہے کہ مثلا اوپر جو دو مثالیں دیا نا سہیں، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تو جائز ہے، کہا ہے حال مقدم کرنا اپنے عامل پر۔ لیکن کہیں کوئی ممنوع واقع ہو رہا ہو مقدم کرنا، یا کوئی صدارت طلب والا ہو، کوئی ایسے مسائل ہو تو وہاں جائز نہیں ہے۔ اب اس معارض میں سے، تعارض کرنے والی شیء میں سے ایک یہ ہے، من نے بیان کیا کون عامل ہی، اس حال کا عامل صلۃ لعل، ال کے لیے صلہ ہو، ال کے لیے صلہ ہو تو وہاں مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا مثال یہاں آپ دے سکتے ہیں المضروب یا المقبل ضاحکن، اس طرح آپ مثال دے سکتے ہیں المقبل یا المقبل ضاحکن۔ تو اب یہاں کیا ہے صحیح؟ المضروب ضاحکن، کوئی بھی ایسی مثال دے سکتے ہیں تو یہ المضروب کے لیے موصول ہے، یہ صلہ واقع ہوا۔ مضروب یا ضارب کیا ہے؟ کوئی اس میں فاعل اس مفعول کے لیے ال داخل کرے تو وہ موصول کے لیے صلہ ہے، صلہ بننے کے بعد وہی عامل بھی ہے کس کے لیے؟ حال کے لیے۔ تو ایسے میں اس ضاحکن کو ال پر مقدم نہیں کر سکتے، یعنی صلہ واقع ہو، عامل صلہ واقع ال کے لیے صلہ ہو، الذی کے لیے نہیں، ال کے لیے صلہ ہو، تو اس کا مطلب یہ صفت ہے، شبہ عامل واقع ہو، صفت عامل واقع ہو، یہ مراد ہوتا ہے۔ ہو گیا؟ الذی ہو تو فعل واقع ہوتا ہے نا صحیح، وصف واقع ہو تو اس صورت میں اس پر حال مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صورت کیوں؟ کیونکہ وہ خود عامل قوی نہیں ہے، کیا ہے صحیح؟ عامل قوی صفت ہے، دوسرے درجے کا عامل ہے، تو ایسے میں وہاں درست نہیں ہے۔ ایک او لحرف مصدری، یا حرف مصدری واقع ہو، عامل حرف مصدری کے ساتھ ہو، صلۃ لعل او صلۃ لحرف مصدری، یا حرف مصدری کے لیے کیا ہو؟ صلہ واقع ہو۔ جیسے اس کے لیے آپ مثال دے سکتے ہیں اعجبنی ان یعتکف صائما، اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا، ان یعتکف اس کے اعتکاف کرنے میں، صائما در حالے کی حالت روزے میں۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ حالت روزہ بھی ہے اور اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اعتکفہ عامل ہے، ان یعتکفہ، یہ ان مصدریہ تعویل مصدر کرتا ہے نا، موصول حرفی ہے وہ ان، اس موصول حرفی جس پر داخل ہے وہ عامل واقع ہو، صائما اس پر مقدم، کیونکہ وہ بھی صدارت طلب ہے، اس پر مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے مورد ہو گئے جو معنی ہے حال مقدم کرنے کے؟ ہاں دو۔ تیسرا او مقرونا بلام القسم، یا لام قسم کے ساتھ عامل قریب ہو، مثلا وہ آپ کی اپنی مثالیں دے دے، واللہ لأفعلن کذا، یا واللہ لأعتکفن صائما، اللہ کی قسم میں ضرور اعتکاف کروں گا حالت روزے میں۔ اب یہ صائمن کا عامل لأعتکفن ہے، لأفعلن لام قسم کے ساتھ عامل ہے، تو اس پر صائمن کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے موارد ہو گئے؟ تین۔ او لام الابتدائی، یا لام ابتدا داخل ہو عامل پر، اس پر بھی مقدم نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں لأصبرن محتسبا، یا یہی مثال آپ لے سکتے ہیں لأصبرن محتسبا، تو یہاں کیا ہے؟
حال لأصبرن میں لام ابتدائیہ ہے، اس پر محتسباً حال کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے موارد ہو گئے؟ 4۔ ان کی مثالیں نیچے ادھر نہیں دیا ہے، ہاں شروحات میں دیے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4 موارد میں مقدم نہیں کر سکتے تھے۔ او کونہ جملتاً معہ الواو، یا حال جملہ واقع ہو واو کے ساتھ، واو حالیہ کے ساتھ ہیں، تو اس صورت میں اس پر بھی مقدم نہیں کر سکتے۔ مثلا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، اور وحال ان کی آدم اس وقت کیا تھا؟ مٹی اور پانی میں اس کے درمیان میں تھا، وحال ان کی۔ اب یہاں کنت نبیا میں کس سے حال ہے؟ میں در حال کی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، واو حالیہ، آدم مبتدا بین الماء والطین، پورا جملہ کیا ہے؟ حال ہے۔ تو یہ پورا جملہ واو حالیہ کے ساتھ ہے، تو ایسے میں کیا ہے؟ کنت پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورا جملہ حالیہ ہے۔ ہو گیا سن؟ کتنے موارد ہو گئے؟ 5 موارد میں حال عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، تمام شد۔ ان 5 کے علاوہ ہو تو جائز ہے، جیسے اب اس کے لیے مثال دے رہے، کمسرعا ذا راحل ومخلصا زید دعا، ان 2 موارد میں جواز ہے۔ کب؟ فإن كان ناصبه غیر فعل، اور یہ بھی شرط ہے اس کے علاوہ اگر وہ ناصب فعل کا غیر ہو، غیر فعل ہونا چاہیے۔ اگر غیر فعل ہو تو فرماتے ہیں، دیکھو صحیح، مسرعا ذا راحل اور مخلصا زید دعا ہے نا، وہاں تو مقدم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ 5 موارد میں سے کوئی ایک نہیں ہے، اوریجنل وصف اور اوریجنل فعل متصرف ہے، عامل اس پر حال مقدم کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں فرماتے فإن كان ناصبه غیر فعل، پس اگر اس حال کا ناصب کیا ہو؟ فعل کا غیر ہو، مثلا کاسم الفعل، چلو آپ نے تو دعا اور ضاربون اس پر تو مقدم ہو سکتے کہا، لیکن ایک اسم فعل ہے جیسے اسماء افعال ہے، وہ اگر عامل ہو تو کہا، تو جیسے فرض کرو صح مستمعان، خاموش رہو در حال کی سنتے ہوئے، صح خاموش رہو مستمعان، یہاں کس کے لیے حال واقع ہو گیا؟ اسماء افعال کے لیے، اسکت کے معنی پر ہے نا، تو اس پر مقدم کرنے میں ایک اول مصدری، یا کیا ہو سائیں مصدر عامل واقع ہو، اس پر حال مقدم کرنے کے لیے، جیسے اس کے لیے مثال پیچھے ہی دیا تھا، الیہ مرجعکم جمیعا، یہ جمیعا حال ہے، کس سے؟ مرجع سے ہی حال ہے۔ کتنے مورد ہو گئے؟ 2، یہ 2 ان سے مقدم کرنے میں۔ تیسرا او فعلا غیر متصرف، یا فعل غیر متصرف ہو، مثلا کفعل تعجب، فعل تعجب ہو، اس سے حال ہو، مثلا ما احسن زیدا ضاحکا، ایسی ایک مثال ہے، ما احسن زیدا تو ویسی مثال ہے نا، ضاحکا کو آپ کس چیز نے اچھا بنایا؟ زید کو ہنستے ہوئے، وہ ہنستے ہوئے اچھا لگتا ہے، ایسے ہی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ ضاحکن کو کس نے نصب دیا ہے؟ احسنہ نے دیا نا، فعل تو ہے لیکن فعل متصرف نہیں ہے۔ 3 او صفتن کذالک، یا کوئی صفت ایسی واقع ہو جو غیر متصرف ہو، یہ اس فعل تعجب کی طرح ہو، یہ اشارہ ہے کافعل التفضیل، جیسے افعال تفضیل ہے، مثلا افصح الناس خطیبا، افصح الناس لوگوں میں فصیح شخص کیا ہے؟ در حال کی خطیب ہے۔ اس لیے درس میں محنت کر کے اور یہاں سنانے میں اور اس میں پورا سیکھنا چاہیے ابھی سے ہی، ورنہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ افضل تفضیل فی بعض احوال ہی، اور افضل تفضیل بھی کیا ہے؟ بعض احوال میں ایسا ہے، تو ان موارد میں لم یجوز تقدیمہ علیہ، حال کا ان عوامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہو گیا صحیح؟ تو اوپر 5 موارد بیان کیے تھے، نیچے
چار موارد بیان کیے، نیچے چار ہو گیا نا صحیح. اس میں فعل مصدر اور فعل متصرف میں تعجب اور صفت افعال تفضیل کے بعض احوال میں، بعض احوال میں تھا، بعض احوال میں افعال تفضیل میں جائز ہے. تو یہ کل 9 موارد میں حال مقدم نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک ایک حل ہو گیا. پھر فرما رہے ضابطن، یہاں ایک ضابطہ ہے اسی طرح کے حوالے سے، جمیع العوامل اللفظیہ تعمل فی الحال، تمام عوامل لفظیہ کیا کرتے ہیں؟ حال میں عمل کرتے ہیں. عوامل لفظیہ سے مراد یعنی فعل قلبی بھی، افعال قلوب وغیرہ بھی عمل کرتے ہیں. لیکن فرماتے الا کانا و اخواتھا، لیکن کانا اور اس کے وہ عمل نہیں کرتے ہیں. الا کانا و اخواتھا، کانا اور اس کے اخوات یہ عمل نہیں کرتے. وعصا علی العصا، اور عصا افعال مقاربہ میں سے عصا بھی عمل نہیں کرتا ہے قول صحیح کی بنا پر. سمجھ آیا؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ کہا تو افعال ناقصہ حال پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہا تو چونکہ افعال ناقصہ کیا ہے؟ در حقیقت رابطے کا کام دیتا ہے بیچارہ. کیا؟ رابطے کا کام. کسی حدث پر دلالت نہیں کرتا ہے. مثلا زید قائم تھا، مثال میں کیا زید قائم، کیا معنی ہے؟ زید کھڑا ہے. تو یہ زید کھڑا ہونا، یہ جو حدث کا معنی کس نے دیا؟ قائم نے دیا نا. کان زید قائما کا معنی کیا ہو گیا؟ زید کھڑا تھا، ہے نا. تو حدث کا معنی تو قائم نے ہی دیا ہے، لیکن اس نے صرف رابطے کا، اس میں کوئی حدث کا معنی مثلا کانا کو ناقصہ بھی کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ چونکہ یہ کانا میں کیا حصہ ہے؟ کانا زید قائمن میں یہ فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کانا کا کون اس کے لیے ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ کانا کا اپنا مصدر حدث ثابت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ خبر کی طرح محتاج ہے. قائمن کے قیام ثابت کرتا ہے. اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھا تھا؟ افعال ناقصہ. افعال ناقصہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ یہ خبر کی طرح محتاج ہے، یعنی جملے پر داخل ہو کے اپنا حدث کا معنی نہیں دے سکتا بلکہ خبر کے حدث کی طرف محتاج ہے. جب ایسا ہے تو یہاں بھی رابطے کا کام کرتا ہے، یہ عامل بنتا نہیں بن سکتا. کیوں؟ اپنا معنی نہیں دے سکتا ہے. تو ایسے عوامل حال کے لیے نہیں بن سکتے. کیوں؟ وہ اپنا معنی نہیں دے سکتا ہے. ہو گیا. اور عصا میں کیوں اختلاف ہے؟ عصا میں بھی قول صحیح کی بنا پر صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عصا کے فعل ہے یا اسم ہے، اس میں اختلاف ہے. ایک تو متصرف بھی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کی نزدیک. اس وجہ سے اختلاف والوں کو بھی حال کے لیے عامل نہیں بنا سکتے. یہ تو ایک بحث یہ ہو گئی. اور 10 ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کو ادھر تک میرا خان پہنچا دو. یہ اسی بحث میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ والا. ہاں نہیں، کل پھر نہیں ہوگا، بہت کافی ہے. جی فارغ ہے تو اس کو ادھر تک نہیں پہنچا ہے، یہ نیچے تک. ہاں ہاں ریلیٹ تو ریلیٹ ہے پورا. نہیں ویسا ایک بار اب بھی نہیں ہوا ہے. چلو تو ایسا کرو نا، اس کو پھر ایک دفعہ پڑھنا چاہیے. ابھی حل ہوا نہیں ہوا، ایسا کرو نا. پہلے ایک زمانے میں ایسا کرتے تھے ہم لوگ، ابھی پڑھایا پھر